بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من زار قبری وجبت له شفاعتی۔ معزز سامعین کرام، اگرچہ روزہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا حج یہ حج کا کوئی رکن اور جز اور حصہ تو نہیں ہے، لیکن امت کا شروع سے یہ عمل چلا آ رہا ہے۔ خاص کر دور دراز کے علاقے کے لوگ اور مسلمان جب حج کو جاتے ہیں تو وہ روزہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، وہاں صلاۃ و سلام کی سعادت بھی ضرور حاصل کرتے ہیں۔ اسی لیے محدثین کرام نے حدیث کی کتابوں میں کتاب الحج کے آخر میں زیارت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی ساتھ درج کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حج کیا اور اس کے بعد میری قبر کی زیارت کی میری وفات کے بعد، تو وہ زیارت کی سعادت حاصل کرنے میں انہی لوگوں کی طرح ہے جنہوں نے میری حیات میں میری زیارت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی قبر مبارک میں بلکہ تمام انبیاء علیہم السلام کا اپنی منور قبور میں زندہ ہونا جمہور امت کے مسلمات میں سے ہے۔ اگرچہ حیات کی نوعیت میں امت کا اختلاف رہا اور روایات اور خواص امت کے تجربات سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ جو امتی قبر پر حاضر ہو کر سلام عرض کرتے ہیں، آپ ان کا سلام سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں۔ ایسی صورت میں بعد وفات آپ علیہ السلام کی قبر پر حاضر ہونا، سلام عرض کرنا، ایک طرح سے آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونے، بالمشافہ سلام کا مشرف حاصل کرنے ہی کی ایک صورت شمار ہوتی ہے، اور بلا شبہ یہ ایسی سعادت ہے کہ اہل ایمان ہر قیمت پر اس کی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ چنانچہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت جو ہے واجب ہوگی۔ اس سلسلہ میں جن روایات میں فرمایا گیا ہے کہ جب تک ایک امتی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ تعالیٰ کے سوا دنیا کی ہر چیز سے، حتیٰ کہ اپنے ماں باپ، اہل و عیال اور خود اپنی ذات سے بھی زیادہ نہ ہو، اس وقت تک اس کو ایمان کی حقیقت، ایمان کی لذت، ایمان کی چاشنی وہ حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور روزہ اقدس نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بلا شبہ اس محبت کے لازمی تقاضوں میں سے ہے، اور گویا اس کی ایک عملی صورت ہے۔ چنانچہ عربی شاعر کہتا ہے، امر علی الدیار دیار لیلا اقبل ذا الجدار و ذا الجداری۔ میں جب اپنی محبوبہ لیلا کی بستی سے گزرتا ہوں تو کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں، کبھی اس دیوار کو۔ وما حب الدیار شغفن قلبی ولکن حب من سکن الدیارا۔ اور دراصل اس بستی کے گھروں کی محبت نے میرے دل کو اپنا دیوانہ نہیں بنایا، بلکہ میں تو اس بستی میں بسنے والے محبوب پر فدا ہوں۔ علاوہ ازیں زیارت کے وقت زائر کے قلب مومن کی جو کیفیت ہوتی ہے، اور جوار نبوی، پڑوس نبوی کی برکت بھی ہے کہ ایمانی عہد کی تجدید، گناہوں پر ندامت، شرمساری، انابت اللہ، رجوع اللہ، توبہ استغفار کی جو لہریں اس وقت اس کے قلب میں اٹھتی ہے، اور محبت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جذبات انسان کے دل میں موزن ہوتے ہیں، اور محبت ندامت کے ملے جلے جذبات آنکھوں سے جو آنسو گراتے ہیں، ان میں سے ہر چیز وہ ایسی ہے جو شفاعت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ مغفرت خداوندی کو بھی واجب کر دیتی ہے۔ اس لیے اس میں کسی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ روزہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر صاحب ایمان زائر کو انشاءاللہ ضرور جو ہے وہ شفاعت نبوی نصیب ہوگی۔ ہاں، اگر بد نصیبی سے کوئی زائر ایسا ہے جس کے قلب کو ان کیفیات اور جذبات
اور ان واردات میں سے کچھ بھی نصیب نہیں ہوتا، تو سمجھنا چاہیے کہ اس کا قلب دولت ایمانی سے خالی ہے۔ پھر اس کی زیارت حقیقی زیارت نہیں، صرف صورت زیارت ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے ہاں کسی عمل کی بھی صورت جو ہے وہ صرف صورت معتبر نہیں ہے، اس کے ساتھ اس کی حقیقت کا ہونا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کے جن منافع اور برکات اور مسالے کا ابھی ہم نے تذکرہ کیا، اگر اس کو پیش نظر رکھ کر ان احادیث پر غور کیا جائے جو اس زیارت کی ترغیب میں مروی ہے، تو خواہ سند کے لحاظ سے ان پر کلام کیا جا سکے۔ چنانچہ شیخ تقی الدین سبکی رحمہ اللہ، جو شافعی المسلک ہے، نے اپنے رسالہ شفاء السقام میں جو انہوں نے اپنے خیال کے مطابق حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے رد میں لکھا، زیارت روضہ مطہرہ کی فضیلت اور ترغیب میں متعدد حدیث نقل کی ہیں، جن میں سب سے پہلی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی حدیث ہے، منظر قبری وجبت لہو شفاعتی۔ پھر شیخ سبکی نے اس کی سند اور اس کے متعدد طریق پر جو ہے وہ بسیط کلام کر کے ثابت کیا ہے کہ یہ حدیث کم از کم حسن درجہ کی حدیث تو ضرور ہے۔ اور حافظ ابن تیمیہ کے ایک شاگرد حافظ ابو عبداللہ عبد الہادی حنبلی نے شفاء السقام کے جواب میں الصارم المنکی میں شفاء السقام کی مندرجہ بالا تمام احادیث پر محدثانہ کلام کر کے ثابت کیا ہے کہ یہ سب حدیثیں یا تو ضعیف ہے یا منکر ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ قبر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت از قبیلہ قربات، اللہ کا قرب، مستحبات اور موجب برکات ہے، اور لکھا ہے کہ ہمارے شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا مسلک بھی یہی ہے، اور جو لوگ ان کی طرف اس کے خلاف منسوب کرتے ہیں وہ شیخ پر افتراء کرتے ہیں، بلکہ انہوں نے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے مناسک کے حوالہ سے زیارت نبوی کے پورے آداب اور محبت اور توقیر سے بھرپور اور ایمان افروز ایک سلام بھی نقل کیا ہے، جو حافظ ابن تیمیہ نے زائرین کے لیے لکھا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہم نے پیش کی، سندی حیثیت کے متعلق معتدل رائے حافظ ذہبی رحمہ اللہ کی معلوم ہوتی ہے۔ ملا علی قاری نے شرح شفا میں اس حدیث کے بارے میں لکھا ہے، وَلَهُ طُرُقٌ وَشَوَاهِدٌ حَسَنَهُ الذَّهَبِي لِأَجْلِهَا، کہ اس حدیث کے بہت سے طرق اور شواہد ہے جن کی وجہ سے امام ذہبی حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ تو بہرحال یہ حدیث کم از کم حسن درجے کی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زیارت روضہ رسول جو ہے وہ ایک بہت بڑے اجر اور ثواب کا اور اللہ کے قرب کا جو ہے وہ ذریعہ ہے۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو بار بار یہ سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔